تھے کہ کن صورتوں میں ہم حرام کھا سکتے ہیں، کن صورتوں میں ہم حرام کھانا کھا سکتے ہیں، اور کن صورتوں میں ہم حرام جو ہے پی سکتے ہیں، حرام چیزیں پی سکتے ہیں۔ اس میں بتایا تھا کہ اگر جان جانے کا خدشہ ہو، یقیناً گمان ہو کہ اگر ہم نہیں کھائیں گے اور اس وقت کوئی حلال کھانا نہ ہو تو ان صورتوں میں جو ہے آپ حرام کھانا کھا سکتے ہیں، جیسے کوئی مردار ہو، سمجھ رہے ہیں، یا اور بھی کوئی چیزیں حرام ہو۔ تو جان بچانے کے لیے جتنی مقدار میں وہ آپ کی جان بچ سکتی ہے، جیسے کہ ایسا نہیں کہ پورا شکم شیر ہو کر کھا لے، اتنا کھائیں کہ اس سے آپ کی جان بچ جائے، تو ان صورتوں میں جو ہے آپ حرام کھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کل ایک مثال بھی دیا تھا کہ اگر آپ کو لوٹ مار کر کے بھی کھانا ہو تو آپ کھائیے، کن صورتوں میں؟ جب جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی کہ کچھ ایسے جنگل میں آپ چلے گئے جہاں آپ کے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے، اور ایک بندہ ایسا ملا جو اس کے پاس کھانا ہے اور آپ کو کھانا دے نہیں رہا ہے، تو ان صورتوں میں آپ اسے لوٹ کر کے کھائیے اور اپنی جان بچائیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ دوسرے کا حق ہے اور یہ حرام تھا وہ ہمارے لیے، لیکن پھر بھی وہ حرام کھانے کی اجازت یہاں پہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر مردار ہے کہیں پہ پڑا ہوا اور آپ کی جان چلی جا رہی ہے تو ان صورتوں میں آپ کیا کیجئے؟ کھائیے۔ اور اگر کہیں پہ اور چیزیں پڑی ہوئی ہے، اس کا مالک نہیں ہے، 4-5 صورتیں ہیں حرام کھانے کی، اس کا مالک نہیں ہے اور آپ کی جان جا رہی ہے، تو اس مالک کی اجازت کے بغیر وہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، جان جانے کا خدشہ ہو تب۔ اسی طریقے سے آپ کو جو بالکل پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے شراب کے، شراب موجود ہے، تو ان صورتوں میں شراب پینا جائز ہے۔ کتنا؟ مقدار کے اعتبار سے جتنا میں آپ کی جان بچ سکے۔ ایسی جگہوں پر آپ چلے گئے جہاں پہ سوائے شراب کے کچھ بھی نہیں ہے، مثلا، اور وہاں پہ صرف شراب ہی ہے، اور اگر آپ نہیں پیئیں گے تو آپ مر جائیں گے، تو ان صورتوں میں جان بچانا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ یہ اضطراری کی حالت میں ہے، یہ ساری چیزیں بوجہ مجبوری، خوشی سے نہیں، یاد رکھیے گا اس جملے کو، بوجہ مجبوری ہے یہ۔ اگر کوئی خوشی سے یہ کام کرتا ہے تو یقیناً ناجائز و حرام ہی ہے، لیکن اتنی مقدار میں آپ کو کھانا اور پینا ہے جتنے میں آپ کی کیا ہو سکے؟ جان بچ سکے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ عرض کر رہے ہیں کہ شراب دوا کے طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شراب نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے۔ جیسے ابھی ہم اپنے علاقے میں بھی شرابیوں کو توبہ کروا رہے تھے، تو 2-3 شرابی ایسے ملے جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت اگر شراب نہیں پیئیں گے تو مر ہی جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم جو ہے شراب کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ شراب ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا کہ مر ہی جاؤ، کیا دقت ہے؟ شرابی کو رہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تمہاری وجہ سے لوگ جو ہیں یقیناً وہ تمہارے راستے پہ آ رہے ہیں۔ تم شراب سے ہو کہ شراب تم سے ہے؟ شراب سے نہ تم سے ہے بھائی، تم تو شراب سے نہیں ہو، تم نہ شراب کو پکڑے ہو، تو جب ظاہر سی بات ہے شراب کو تم پکڑے ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ تو یہ اپنے آپ کو ڈھال لینا کہ نہیں ہم جو ہے شراب نہیں چھوڑ سکتے، مر جائیں گے، یقیناً یہ ایسا بولنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے دوا کے طور پر جو ہے وہ شراب پیتے ہیں، تو کن صورتوں میں ہم دوا کے طور پر شراب کو استعمال کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے، یعنی حالت اضطرار میں مردار اور شراب کو کھانے پینے کا حکم ہے، مگر دوا کے طور پر شراب جائز نہیں ہے، کیونکہ مردار کا گوشت اور شراب یقینی طور پر بھوک اور پیاس کا دفعیہ ہے، یعنی دفع کرنے والا ہے، ٹالنے والا ہے، اور دوا کے طور پر شراب پینے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مرض کا ازالہ ہو ہی جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں شراب پی لو یہ کیا ہے کہ اچھا ہو جائے گا، تو یقین نہیں نا دے رہا۔ ہاں ان صورتوں میں جو ہے شراب کی اجازت ہوگی، ایک میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ان صورتوں میں جب پوری دوا جو ہے ناکام ہو گئی ہے اور کوئی طبیب حاذق اور کوئی شرعی طبیب جو ہے، اچھا ڈاکٹر جو ہے، باشرہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جب تک تم یہ شراب نہیں پیو گے یا شراب نہیں لگاؤ گے تب تک تمہاری جان نہیں بچے گی، تو ان صورتوں میں ہے شراب کو پینا اور لگانا جائز ہوگا۔ جب ساری دوائیں کیا ہو جائیں گی؟ ناکام ہو جائیں گی، تب۔ ایسا نہیں کہ خوشی سے، ورنہ شرابیوں کے لیے تو مکمل ایک راستہ نکل جائے گا نا کہ ہم علاج کے طور پر پی رہے ہیں، ہم اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے پی رہے ہیں، ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے پی رہے ہیں، یہ ہماری دوا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے دوا کے طور پر اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ شراب حلال ہو جائیں گے. کیونکہ ہر بندہ جب شراب پیتا ہے تو اس کے پاس بھی ریزن ہے, شراب پینے کا ریزن ہے. پوچھے شراب کیوں پیتے ہیں تو کہیں گے ٹینشن دور کرتے ہیں, ہے نا, بہت ٹینشن ہوتا ہے, نیند اچھی آتی ہے نا, اور مطلب بہت ساری وہ کہتے سکون ملتا ہے, آدمی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. تو اب وہ بندہ اب کیا کہیں گے کہ آپ کو چلیے بیماری ہے اور بیماری کو دور کرنے کے لیے کہا کیجیے شراب پی لیجیے, یہ فتویٰ دیجیے گا؟ نہیں, یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں بھوک کو مٹانے کے لیے, پیاس کو مٹانے کے لیے جو ہے اضطراری حالت میں جان جانے کا خدشہ ہو تب یہ اجازت دی جائے گی, ورنہ اجازت نہیں دی جائے گی. کھانے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ یہ بھی بہت اچھا مسئلہ ہے. کھانے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ ہم جو ہے کھانے اتنا کھاتے ہیں, کسی نے کہا نا کہ کھانا اتنا کھایا جائے جتنا ہم میں جی سکے. کیا کر سکے؟ کھانا اتنا کھایا جائے جتنا کھانے میں ہم جی سکے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے جی رہے ہیں, کھانے کے لیے جی رہے ہیں. بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر کے کھانا کھا لینا مباح ہے.